دوستوں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اپنی یاد دلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے نظر انداز کریں یا اس کے میسیجز کا جواب دینا بند کر دیں، لیکن سچ یہ کہ یہ صرف خاموشی یا نظر انداز کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی کھیل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سوچے، ہمیں یاد کرے، ہمیں اہمیت دے، ہماری قدر کرے، ہماری غیر موجودگی کو محسوس کرے، اور جب کوئی ہمیں نظر انداز کرتا ہے، ہماری بات کو اہمیت نہیں دیتا، تو درد صرف خاموشی کا نہیں ہوتا، اہمیت نہ دینے کا نہیں ہوتا، درد اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اتنی محنت کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے ذہن میں کہاں کھڑے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان اندر سے کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، خاص طور پر رومانوی رشتوں میں اور میاں بیوی کے تعلق میں، جہاں ایک شخص کی توجہ دوسرے کے جذبات کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اب یہاں ریورس سائیکالوجی کام کرتی ہے، جتنا زیادہ آپ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں اتنا ہی وہ آپ کو کم محسوس کرتا ہے، وہ اتنی آپ کی کم قدر کرتا ہے، اور جتنا آپ اپنی زندگی میں واپس آتے ہیں، جتنا آپ اپنی توانائی اپنے پاس رکھتے ہیں، جتنا وقت آپ اپنے آپ پر لگاتے ہیں، اتنا ہی آپ کی غیر موجودگی سوال بن جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یادیں خاموشی میں نہیں بنتی، یادیں جذبات سے بنتی ہیں، اور جذبات دماغ میں گہرا نقش چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو سوچے، آپ کو اہمیت دے، ویلیو دے، تو آپ کو ہر وقت موجود نہیں ہونا بلکہ ایسا اثر چھوڑنا ہے جو غیر موجودگی میں بھی زندہ رہے۔ جب آپ حد سے زیادہ دستیاب ہوتے ہیں تو آپ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور جب آپ تھوڑا فاصلہ اختیار کرتے ہیں، تھوڑے دور جاتے ہیں، تو دماغ خود سوال کرنے لگتا ہے وہ کہاں چلا گیا ہے۔ یہی سوچ یاد کو جنم دیتی ہے۔ یہ ویڈیو اسی نفسیاتی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو نظر انداز ہونے کے درد سے گزر رہے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو کسی رشتے میں اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں لیکن ان کے بدلے میں نظر اندازی ملتی ہے، بے قدری ملتی ہے، اور وہ رشتوں میں اپنی قدر کھو بیٹھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کبھی کبھی حل کسی کو روکنے میں نہیں ہوتا، کسی کی ہر بات ماننے میں نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اثر کو صحیح جگہ چھوڑنے میں ہوتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات، جانے سے پہلے مضبوط جذباتی لمحات پیدا کریں۔ یہ وہ بات ہے جو زیادہ تر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی یاد میں رہنے کا مطلب ہے زیادہ رابطہ رکھنا، زیادہ میسیجز کرنا، ہر وقت موجود رہنا، لیکن انسانی ذہن اس طرح کام نہیں کرتا۔ دماغ ہر چیز کو یاد نہیں رکھتا، دماغ صرف وہی چیزیں محفوظ کرتا ہے جو اسے اندر سے ہلا دیں، جو جذبات کو جگا دیں، جو دل اور ذہن دونوں میں اثر چھوڑیں۔ اب ذرا اپنی زندگی کے رشتوں پر غور کریں۔ کیا آپ کو ہر وہ دن یاد ہے جو عام سا تھا؟ نہیں، لیکن وہ لمحے ضرور یاد ہیں جن میں ہنسی تھی، جذبات تھے، یا کوئی خاص احساس تھا۔ یہی اصول رومانوی تعلقات میں بھی کام کرتا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو یا محبت کا۔ یاد وہی رہتا ہے جو احساس چھوڑ جائے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک شخص اپنے پارٹنر کو صرف روزمرہ کی باتیں کرتا رہے، کام کی باتیں، معمول کے میسیجز یا بغیر جذبات کی ملاقاتیں، تو وقت کے ساتھ وہ سب دھندلا جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی جذباتی گہرائی نہیں تھی۔ لیکن اگر وہ شخص کسی دن اچانک دل سے بات کرے، کسی مشکل وقت میں ساتھ بیٹھے، یا ایک ایسی ہنسی بانٹے جو دل تک اتر جائے، تو وہ لمحہ عام نہیں رہتا، وہ یاد بن جاتا ہے۔ دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے، وہ شدت کو محفوظ کرتا ہے، مقدار کو نہیں۔ خوشگوار لمحات، گہری گفتگو، حقیقی ہنسی، اور وہ خاموش لمحات جن میں الفاظ کم ہو مگر احساس زیادہ ہو، یہ سب وہ چیزیں جو ایک انسان کے ذہن میں نقش چھوڑتی ہیں۔ اور جتنا زیادہ وہ لمحہ جذباتی ہوگا، اتنا ہی اس کے بعد آنے والی خاموشی زیادہ محسوس ہوگی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں غیر موجودگی اہم بن جاتی ہے۔ اگر آپ بغیر کسی اثر کے جائیں گے تو کوئی خلا نہیں بنے گا، لیکن اگر آپ اثر چھوڑ کر جائیں گے تو ایک خالی پن پیدا ہوگا۔ تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان انہیں زیادہ یاد کرتا ہے جو اسے شدت سے محسوس کرواتے ہیں، نہ کہ وہ جو صرف ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ اب اس کو عام زندگی میں کیسے اپلائی کیا جائے؟ رشتوں میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف خاص بننے کی کوشش کریں یا مصنوعی جذبات پیدا کریں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ ہوں تو مکمل موجود ہوں، دل سے بات کریں، دل سے بات سنیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دلچسپی دکھائیں، اور ایسے لمحات بنائیں جو صرف وقت نہیں، احساس چھوڑیں۔ مثلاً میاں بیوی کے رشتے میں ایک ساتھ بیٹھ کر بغیر موبائل کے بات کرنا، ایک دوسرے کی بات کو واقعہ سننا اور سمجھنا، یا کسی مشکل دن میں صرف ساتھ خاموش بیٹھ جانا، یہ سب وہ لمحات ہیں جو بعد میں یاد بن جاتے ہیں، کیونکہ یادیں الفاظ سے نہیں بنتی، یادیں احساس سے بنتی ہیں۔ اس لیے جب آپ قریب ہوں تو صرف موجود نہ ہو، اثر ڈالیں، اور جب آپ جائیں تو ایسا کچھ چھوڑ جائیں جو دل میں ایک خاموش خالی پن پیدا کر دے۔ دوسری بات، بنائے گئے معاملات کو اچانک توڑ دیں۔ یہ ایک ایسی نفسیاتی حقیقت ہے جسے زیادہ تر لوگ سمجھتے نہیں، لیکن ہر رشتہ اس پر کھڑا ہوتا ہے۔ انسانی دماغ عادتوں کا غلام ہے، وہ لوگوں کو بھی عادت بنا لیتا ہے اور تعلقات کو بھی ایک روٹین میں بدل دیتا ہے۔ شروع میں سب کچھ نیا ہوتا ہے، بات چیت دلچسپ ہوتی ہے، رابطہ قدرتی ہوتا ہے اور ملاقاتیں ایک احساس دیتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ دماغ ایک پیٹرن بنا لیتا ہے۔ روزانہ میسج آنا، ہر وقت آن لائن ہونا، ایک خاص وقت پر بات ہونا، یا دن کے اختتام پر لازمی
रब्ता, ये सब एक ज़हनी रूटीन बन जाती है। और जब ये रूटीन बन जाए तो दिमाग उसे एक आम चीज समझने लगता है। अब एक आम जिंदगी की मिसाल लें, अगर कोई शख्स हर रोज अपने पार्टनर को सुबह का मैसेज भेजता है, हर रात बात करता है और हर हफ्ते मिलता है, तो कुछ दिन बाद ये सब खास नहीं रहता बल्कि एक एक्सपेक्टेड हो जाता है। यहाँ से एक बड़ी तब्दीली शुरू होती है। फिर अचानक अगर वही रूटीन खत्म हो जाए तो ज़हन फौरन उस तब्दीली को महसूस करता है, और यही वो लम्हा होता है जहाँ याद पैदा होती है। ये कोई जज्बाती जादू नहीं है, ये सिर्फ इंसानी नैरो साइंस है। दिमाग जब किसी चीज का आदी हो जाए और वो चीज गायब हो जाए तो वो खला महसूस करता है। अब अहम बात यह है कि ऐसा ऐसा दूर होना इतना असर नहीं डालता, क्योंकि दिमाग खुद को एडजस्ट कर लेता है, वो तब्दीली को नॉर्मलाइज कर देता है। लेकिन अगर ये तब्दीली अचानक हो, मसलन आप रोज बात करने वाले शख्स से अचानक मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लें, तो दिमाग के लिए ये एक अनक्लियर सिग्नल होता है। वो सवाल करता है कि आज क्या हुआ है, क्यों बात नहीं हुई, वो कहाँ गया। ये सवाल ही याद को जन्म देता है, क्योंकि जिस चीज का जवाब नहीं मिलता दिमाग उसी पर ज्यादा फोकस करता है। रिश्तों में ये बहुत वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मसलन मियाँ बीवी के दरमियान अगर एक शख्स हमेशा राब्ते में हो और फिर अचानक कम हो जाए, तो दूसरा शख्स सिर्फ खामोशी महसूस नहीं करता बल्कि उसकी तवज्जो उसी कमी पर चली जाती है, और जितना ज्यादा वो कमी महसूस होगी उतना ही ज्यादा वो शख्स ज़हन में आएगा। लेकिन यहाँ एक अहम फर्क समझना जरूरी है। ये टेक्निक किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए कि इंसानी ज़हन कैसे काम करता है, आम जिंदगी में इसको बेहतर अंदाज में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तल्लुकात में गैर जरूरी सर्द रवैया इख्तियार करें, बल्कि मतलब ये है कि आप अपनी मौजूदगी को हमेशा प्रिडिक्टेबल न बनाएं। कभी कभी मुकम्मल तवज्जो दें, कभी कभी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएं, और कभी ऐसा वक्फा लें जिसमें दूसरा शख्स आपकी कमी को महसूस करे। ये तवाज़ुन रिश्ते को जिंदा रखता है। ये कोई चाल नहीं है, ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, क्योंकि मुकम्मल प्रेडिक्टेबिलिटी ताल्लुक को मामूल बना देती है और थोड़ा सा वक्फा उसे दोबारा जज्बाती बना देता है। आखिर में बात सादा है, दिमाग आदत को याद रखता है और जब आदत टूटती है तो याद जागती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको महसूस करे, तो कभी कभी सिर्फ मौजूद होना काफी नहीं है, बल्कि अपनी गैर मौजूदगी को भी मायने देना जरूरी होता है। तीसरी बात, हमेशा अच्छे लम्हात के अरूज पर पीछे हट जाए। ये एक ऐसी नफ्सियाती हकीकत है जिसे समझ लिया जाए तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि इंसानी यादें कैसे बनती है। हम ये समझते हैं कि लोग हमें मुसलसल मौजूदगी से याद रखते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। यादाश्त कभी भी औसत को महफूज नहीं करती। दिमाग को ये याद नहीं रहता कि पूरा दिन कैसा था। दिमाग सिर्फ वो चंद लम्हे याद रखता है जो सबसे ज्यादा जज्बाती हो, सबसे ज्यादा खुशगवार हो, या सबसे ज्यादा गमगीन हो, या सबसे ज्यादा असर छोड़ जाएं। अब जरा आम जिंदगी पर गौर करें। आपको शायद वो आम दिन याद ना हो जब सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो लम्हा जरूर याद होगा जब आप किसी के साथ बहुत खुश थे, दिल से हंसे थे, या किसी खास एहसास से गुजरे थे। यही असूल हर रिश्ते में काम करता है। फर्ज करें एक शख्स अपने पार्टनर के साथ एक बहुत खूबसूरत दिन गुजारता है, सब कुछ बेहतरीन होता है, बातचीत दिल से होती है, मोहब्बत महसूस होती है और माहौल मुकम्मल तौर पर मुस्बत होता है। अब अगर इस बेहतरीन लम्हे के फौरन बाद ताल्लुक खत्म हो जाए या फासला आ जाए, तो दिमाग इसको एक आम वाकया नहीं समझता, उसे एक अधूरा एहसास बना देता है। और यही वो जगह है जहाँ याद शुरू होती है, क्योंकि दिमाग मुकम्मल कहानियों को कम याद रखता है और अधूरी जज्बाती कहानियों को ज्यादा देर तक महफूज रखता है। अब इसके बरक्स एक सूरत हाल देखें। अगर कोई शख्स किसी नॉर्मल दिन के बाद दूर हो जाए, या किसी मामूली बहस या बोर लम्हे के बाद राब्ता खत्म करे, तो ज़हन उसको ज्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि वहाँ कोई जज्बाती पीक मौजूद नहीं था। लेकिन जब आप किसी खुशी के अरूज पर पीछे हटते हैं, तो दिमाग एक सवाल के साथ रह जाता है, ये अच्छा लम्हा, ये खुशगवार वक्त अचानक खत्म क्यों हुआ। ये सवाल ही याद बन जाता है। यही नामुकम्मल खुशी इंसान के ज़हन में बार बार वापस आती है। रिश्तों में इसका बहुत वाज़ेह असर देखा जा सकता है। मसलन मियाँ बीवी के ताल्लुक में अगर एक दिन बहुत अच्छा गुजरे, एक साथ हंसी मजाक हो, गहरी बातें हो, और उसी रात या उसी खुशी के बाद थोड़ा सा फासला आ जाए, तो वो लम्हा आम नहीं रहता, वो ज़हन में एक हाईलाइट मेमोरी बन जाता है। लेकिन अगर वही अच्छा दिन मामूल के मुताबिक खत्म हो जाए, तो सब कुछ प्रिडिक्टेबल होता है, तो उसका असर कम हो जाता है। यही वजह है कि इंसानी दिमाग मुकम्मल तजर्बे से ज्यादा इख्तिताम के एहसास को याद रखता है। अब सवाल यह कि इसे आम जिंदगी में कैसे समझा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तल्लुकात में अचानक गायब हो जाएं या गैर जरूरी दूरी पैदा करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने बेहतरीन लम्हात को ज़ाया न करें। जब भी आप किसी के साथ हों और माहौल मुस्बत और खुशगवार हो, तो उस लम्हे को बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश न करें। कभी कभी बेहतरीन लम्हा वो होता है जिसे आप वक्त पर छोड़ देते। मसलन एक अच्छी मुलाकात के बाद थोड़ा सा वक्फा देना, एक खूबसूरत गुफ्तगू के फौरी बाद ओवरलोड न करना, या किसी खुशगवार लम्हे को उसी शिद्दत पर खत्म होने देना, ये सब याद को मजबूत बनाता है, क्योंकि इंसानी ज़हन हमेशा वही चीज याद रखता है जो उसे अधूरा महसूस हो। दोस्तों, आखिर में बात यह है कि यादें सिर्फ वक्त से नहीं बनती, यादें जज्बात के अरूज और उनके अचानक खामोश होने से बनती
دیتی ہے۔ اور جو شخص اس نفسیات کو سمجھ لیتا ہے وہ صرف لمحے نہیں جیتا، وہ دوسروں کے ذہن میں جگہ بناتا ہے۔ پانچویں بات، رابطے کو غیر متوقع بنائیں۔ یہ وہ نفسیاتی اصول ہے جو اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن انسانی تعلقات کی گہرائی اسی پر قائم ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم کسی کے لیے موجود ہوں گے اتنا ہی وہ ہمیں یاد کرے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انسانی دماغ پیش گوئی کو جلدی عام بنا دیتا ہے، اور جو چیز عام ہو جائے وہ آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اب ایک سادہ سی مثال لیں، اگر کوئی شخص ہر روز ایک ہی وقت پر میسج کرے، ہر وقت فوراً جواب دے اور ہمیشہ ایک ہی انداز میں موجود ہو تو کچھ وقت بعد یہ عادت بن جاتی ہے، اور عادت کبھی بھی حیرت پیدا نہیں کرتی، اور جہاں حیرت ختم ہو جائے وہاں یاد بھی کمزور ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر وہی شخص کبھی مکمل توجہ دے، کبھی تھوڑا غائب ہو جائے، کبھی فوراً جواب دے اور کبھی وقفہ لے، تو دماغ ایک نئی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ آج کیوں نہیں آیا، اب کیا ہوگا، کیا یہ سب ٹھیک ہے۔ یہ سوالات ہی ذہنی انگیجمنٹ پیدا کرتے ہیں، اور جہاں ذہن سوال کرے وہاں یاد گہری ہوتی ہے۔ یہی غیر متوقع رویہ انسانی تعلق میں ایک خاص قسم کی سائیکالوجیکل پل پیدا کرتا ہے، کیونکہ دماغ ہمیشہ اس چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو پریڈکٹیبل نہ ہو۔ رشتوں میں اس کا اثر بہت واضح ہوتا ہے۔ مثلا میاں بیوی کے تعلق میں اگر ایک شخص ہمیشہ ایک ہی انداز میں موجود ہو، روز ایک جیسا رابطہ، ایک جیسی باتیں، ایک جیسا رد عمل، تو وقت کے ساتھ جذباتی شدت کم ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر اسی تعلق میں کبھی گہرائی ہو، کبھی تھوڑا فاصلہ ہو، کبھی اچانک محبت بھرا پیغام ہو اور کبھی خاموشی ہو، تو دماغ مسلسل الرٹ رہتا ہے، اور یہ الرٹنس ہی یاد کو زندہ رکھتی ہے۔ غیر یقینی کیفیت انسان کے ذہن میں ایک خاص جگہ بنا لیتی ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتا کہ اگلا قدم کیا ہوگا، اور جو چیز مکمل طور پر سمجھ نہ آئے وہ ذہن میں زیادہ دیر یاد رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اکثر انہیں زیادہ سوچتا ہے جو پریڈکٹیبل نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں ایک سائیکالوجیکل گیپ رہ جاتا ہے جسے دماغ خود بھرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اسے عام زندگی میں اپلائی کیسے کیا جائے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر کسی کو کنفیوز کریں یا رشتے میں غیر ضروری انسرٹینٹی پیدا کریں، بلکہ مطلب یہ کہ آپ اپنی موجودگی کو ایک خاص میکینیکل روٹین بنائیں۔ ہر وقت ایک ہی لیول آف اٹینشن دینے کے بجائے اپنی توجہ کو قدرتی رکھیں، کبھی مکمل فوکس دیں اور کبھی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں۔ لمبی لمبی گفتگو کریں اور کبھی مختصر میننگ فل بات کریں۔ یہ نیچرل ویریشن تعلق کو زندہ رکھتی ہے، کیونکہ جب سب کچھ پریڈکٹیبل ہو جائے تو رشتہ عام عادت بن جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی غیر متوقع کیفیت ہو تو وہی رشتہ دوبارہ احساس بن جاتا ہے۔ آخر میں بات سادہ ہے، انسانی دماغ کنسسٹنسی کو آرام سمجھتا ہے اور انپریڈکٹیبلٹی کو دلچسپی، اور جو شخص اس توازن کو سمجھ لیتا ہے وہ صرف موجود نہیں رہتا بلکہ یاد رہتا ہے، سوچ میں رہتا ہے اور دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ دوستو، آخر میں یہ سمجھ لیں، یادیں کبھی بھی زبردستی نہیں بنائی جاتی، نہ ہی انہیں مجبور کیا جا سکتا اور نہ ہی انہیں کنٹرول کیا جا سکتا۔ یہ ایک خاموش نفسیاتی کھیل ہے جس میں جذبات، فاصلے اور وقت ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور انہی تین چیزوں کے درمیان انسان کسی کی یاد میں رہتا ہے یا دھندلا جاتا ہے۔ اصل حقیقت یہ کہ لوگ ہمیں اس لیے یاد نہیں رکھتے کہ ہم ہر وقت موجود تھے، بلکہ اس لیے یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر کوئی احساس چھوڑا، کبھی خوشی کا، کبھی کمی کا، اور کبھی ایک ایسے سوال کا جو مکمل نہ ہو سکا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب کوئی شخص صرف آپ کی موجودگی نہیں بلکہ آپ کی غیر موجودگی کو بھی محسوس کرنے لگتا ہے، اور جو انسان اس نفسیاتی اصول کو سمجھ لیتا ہے وہ صرف کسی کی یاد میں نہیں رہتا بلکہ اس کے ذہن میں ایک مستقل جگہ بنا لیتا ہے۔ دوستو، ایک اہم ڈسکلیمر، یہ سب انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے، نہ کسی کو مینیپولیٹ کرنے یا نقصان پہنچانے کے لیے۔ اصل مقصد رشتوں کی گہرائی اور احساس کو بہتر سمجھنا ہے، کیونکہ تعلق مضبوط وہی ہوتا ہے جس میں جذبات بھی ہوں اور توازن بھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی مزید گہرے اور نفسیاتی موضوعات کے لیے ہمارے چینل وارث کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔